السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی ٹیبل ٹاک کی جائے مہدی علی کاظمی سے، کیونکہ اب کیس میں کچھ بھی نہیں رہا۔ بچی راضی ہے گھر جانے کے لیے اور بے تابی سے انتظار کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تاریخ ہوتی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز سامنے لے کر آ جاتے ہیں جس سے اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے۔ کیس کو یہ جان کے اس لیے طوالت کا شکار کر رہے ہیں کہ شاید کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ٹیبل ٹاک ہو جائے، اور جو خبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ پہنچی ہے کہ پیسے بھی آفر کیے جا رہے ہیں، ہر طریقے کی جو ہے ان کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں، ظہیر اور شبیر کو جو ہے واپس لاہور بھیج دیا جائے، نور بی بی واپس چلی جائے، اور بچی آپ بے شک واپس لے لیں، اس کے لیے اگر پیسہ بھی چاہیے تو پیسہ بھی ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر مہدی علی کاظمی نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو یہ اسی دن ہو جاتا جب بچی لاہور سے کراچی آئی تھی۔ مہدی علی کاظمی بھائی نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہر بچی کا معاملہ ہے، اور اسی پر وہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے واقعات، کیونکہ ہم لوگ کرائم رپورٹس ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، ایون کہ قتل کے بھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں معافی تلافی ہو جاتی ہے پیسے وغیرہ دے کر۔ ابھی بلکہ پچھلے دنوں 2 رپورٹس ہمارے پاس آئی تھیں اور بچے کا معاملہ تھا، لیکن بس وہ والدین تھے، ہر بندے کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے یا طبیعت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے اپنے ایمان کے مطابق۔ تو میرے خیال سے اب کوئی بھی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہیں، اور مہدی علی کاظمی بھائی انشاءاللہ کبھی بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وہ ایک دفعہ نہیں 1000 بار اپنے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں، اور جب بھی میڈیا کے سامنے آئے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے۔ یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مہدی علی کاظمی جو ہے گلے کی ہڈی ان کی بن چکا ہے، نہ اس کو نگل سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب بچی شیلٹر ہوم سے انشاءاللہ باہر آئے گی تو بیان ہوگا، بیان کے بعد پریس کانفرنس ہوگی، اور وہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے جن کو ہم تقریباً 9 ماہ سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور جب فرد جرم عائد ہونی ہے تو ساری کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، جی آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں، کیس تو ابھی سٹارٹ ہونا ہے۔ تو کیس تو ابھی سٹارٹ ہونا ہے، ٹرائل تو ابھی شروع ہوگا۔ جب ٹرائل شروع ہوگا تب تمام جتنے حقائق ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ کس طرح یہ بچی کو لے کر گئے، ٹریپ کیا، اور ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ MLO آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر جتنی تاریخیں دی جا چکی ہیں، اور سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ان لوگوں نے 2 نمبری کی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ MLO نہیں ہونے دے رہے۔ تو کیس میں اب رہا کچھ نہیں ہے، صرف انتظار کیا جا سکتا ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک نئی چال چل دیتے ہیں۔ ان کو اب بچی سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کو پہلے بھی لینا دینا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہی 2-3 مہینے جو عام بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اس بچی کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ یہ کسی عیدی سینٹر میں یا دارالعمان میں ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی گزارتی، لیکن مہدی علی کاظمی آپ کو پتہ ہے کہ وہ والد ہیں جنہوں نے مثال قائم کی کہ اگر بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر جائے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی عزت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور پورا پاکستان، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کیس سے پہلے میرے کچھ اور دماغ میں چیزیں تھیں، لیکن جس طرح لوگ ہر مسلک سے، ہر فرقے سے جس طرح جمع ہوئے اور آواز اٹھائی، تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سارے لوگوں کو پاکستان کے، کہ ایک باپ کی طرح انہوں نے سوچا، اور وہ سوچ رہے ہیں، اور آج بھی اس کیس کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور مہدی علی کاظمی کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیس اگر ایسے ہی ختم ہونا تھا تو اس کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اب مین مسئلہ ان کو جو پڑا ہوا ہے وہ اپنی سزا کا پڑا ہے، چاہے وہ ان کی والدہ ہیں، چاہے شبیر ہے، چاہے ظہیر ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہڈن ہینڈز ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہ رہے، اور کروڑوں روپیہ لگا چکے ہیں اور لگانا چاہتے ہیں۔ مین مسئلہ یہ ہے
جہاں پہ یہ آ کے جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ کنڈی پھنس گئی ہے، کیونکہ مہدی علی کاظمی کسی طور بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ پورا پاکستان اور بلکہ پوری دنیا سے جتنے اوورسیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک آواز پر ان کی لبیک کہتے ہیں، ایک آواز دیں تو تیار ہے احتجاج کرنے کے لیے، باہر آنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ آج ایک اور بہت ضروری بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کو ہم رپورٹ کرتے ہیں، نہیں، میں پہلے بہت سے بھی لاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے قوانین جن کی وجہ سے جو فراڈیے لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ جو ہے لا تبدیل ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ جو 100 سال پرانا قانون ہے کہ آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر، جعلی کاغذ کے ٹکڑے پر جو ہے گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، اور اس میں کون کون ملوث ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ پورا کیس جس نے جو لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پورا نظام جو ہے کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، اور ام ہانی کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ اگلے دن نکاح نامہ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ اب کل بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی ناصر بھائی کی، اور ام ہانی کی خیر خیریت سے اپنے گھر آئی ہے، اور آج ہو سکتا اگر ناصر بھائی کو میں آن لائن لے سکا تو انشاءاللہ ان سے مزید اس کے اوپر بات چیت ہوگی کہ اصل سٹوری کیا ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور اب وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے اس کیس کے ساتھ مزید جڑے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری بھی یہ خواہش ہے کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں اس زندگی میں۔ چلیں ایک یہی کام کر جائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، معصوم ہیں، تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ جائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو کل بھی 28 تاریخ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر ملاقات بھی آ رہی ہے، لیکن وہی بات کہ مہدی علی کاظمی بھائی کہتے ہیں کہ اب میرے پاس کیا بہانہ ہے جو میں اپنی بچی کو کہوں گا کہ اس کو میں گھر نہیں لے کر جا رہا۔ اور باقی سارا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور یہی مقصد ہے اس سارے کام کے پیچھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے اور یہ مسئلہ ختم کیا جائے، لیکن یہ مسئلہ ایسے ختم نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ اس کیس میں پھنس گئے ہیں، انہیں پتا ہے بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے، اب وہ صرف ان کے پاس اور کیا ہے ڈیلے ٹیکٹکس کے علاوہ، اور وہ اسے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں روندا جائے۔ لیکن میں کھڑا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کھڑا ہوں۔ بچی انشاءاللہ گھر آئے گی، اس کے بعد بھی میں اپنی آخری سانس تک اس کیس کو، جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا انشاءاللہ، اور آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ دے رہے ہیں، اور پاکستان اور پاکستان سے باہر کی جو عوام ہے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح سے میرے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ یہ سب لوگ جب تک میرے ساتھ ہیں میں کھڑا ہوں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ جنہوں نے اس بچی کو وکٹم بنایا اس سچویشن کا، وہ لوگ باہر آزادانہ گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قانون نے ان کو پہلی اس کے اندر پیشیوں میں ضمانتیں دیں، لیکن میری بیٹی کے کیس کو لنگران کیا جاتا ہے۔ جب میری بچی جو کہ وکٹم ہے اس کیس کی، جس پہ ظلم ہوا ہے، وہ جب گھر آنا چاہ رہی ہے تو کس طریقے سے کیس کو آگے سے آگے اور آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ معزز جج صاحب، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یقیناً پاکستان کی معزز عدلیہ میرے لیے رسپیکٹیبل ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ڈیسیژن لینا ہوگا، وہ ڈیسیژن لیں، فیصلہ کریں۔ کوئی قانونی رکاوٹ رہ نہیں گئی، کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جسے پورا نہیں کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ آئی سب سے پہلے، اس کے بعد بچی کے لیٹرز شو ہوئے، اس کے بعد ایک بچی کی کانسینٹ منگوائی گئی چائلڈ پروٹیکشن سے، وہ بھی وہاں پہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی چیز جو کہ ایک جج صاحب جو وہاں گئے اور انہوں نے بھی بچی کی کانسینٹ لی، وہ شیلٹر ہاؤس کے سروے جج تھے، اور اس میں بھی بچی نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے اور مجھے فوری طور پہ گھر بھیجا جائے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، آج مجھے پورا یقین تھا کہ جج صاحب بچی کو ہمارے حوالے کریں گے، لیکن ایک انتہائی انفارچونیٹ سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوئی۔ پہلے تو ان کے سینئر جو کونسل تھے وہ آئے ہی نہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے
لنگران کرنے کے لیے آپ سمجھ سکتے. اس کے بعد انہوں نے وہ ٹیکٹکس کھیلی کہ چونکہ انہیں ایک چیز کلیئر انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بچی اب ہر صورت میں اپنے گھر جانا چاہتی ہے, تو ان کے پاس اب کوئی ویلڈ گراؤنڈ تو رہی نہیں. تو یہ جو لنگران کرنے کی جو صورت تھی, میرا خیال ہے کہ میرے لیے وہ ایک ہارٹ بریکنگ ڈیفینیٹلی تھی, کیونکہ جو بھی ہے میں بھی ایک انسان ہوں, ایموشنز رکھتا ہوں. بلیو کریں کہ بچی نے پچھلی بار بھی بیگ بنایا تھا 10 تاریخ کو, بچی نے مجھے بتایا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ اس نے آج بھی کل رات میں جو کل رات گزری تھی اس میں بھی ایک بیگ بنایا ہوگا واپس جانے کے لیے. اب بتائیے کہ اس بیچاری کی سچویشن کیا ہے, وہ کیا سوچ رہی ہوگی. میں پھر اللہ نہ کرے کہ اگلی ملاقات وہاں پہ آئے کہ عدلیہ اس کے اوپر ڈیسیژن لے, بھلے ہی کچھ بھی ڈیسیژن لے لیکن لے, بجائے یہ کہ اس پہ مزید لنگران ہو. وہ ایک غلط سچویشن ہے. میں جو ہے انہی ایموشنز کی وجہ سے میں وہاں پر میرے آنسو نکلے. حالانکہ میں نے بڑا کنٹرول کیا تھا, لیکن چونکہ میں بھی ایک انسان ہوں, جذبات رکھتا ہوں, اور میں انتہائی بے بسی فیل کر رہا تھا کہ میں کیا کروں, میں نے کیا چیز نہیں کی. میں ہر چیز میں ہر ڈاکومنٹس لیے کھڑا ہوں, پہلے دن سے لیے کھڑا ہوں. جب میں شروع میں کیس پروسیڈ کرتے ہو رہا تھا, اسپیشلی ہائی کورٹ میں ہم جایا کرتے تھے جب جسٹس اقبال کلوڑوں کے بینچ میں کہتا تھا یار میرا کیس بہت سٹرانگ ہے, میرے پاس تمام ڈاکومنٹس جینین اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں, بچی مائنر ہے, 14 سال کی بچی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے وہ سب چیزیں اس کے بعد ویلڈ ڈکلیئر ہوئی. لیکن اب یہ سچویشن جو تھی یہ میرے لیے ایک ایسی سچویشن تھی کہ میں یہ ٹیکٹک, ظاہر ہے میں ایک کونسل نہیں ہوں, میں وکیل نہیں ہوں, یہ میرا پہلا اتفاق تھا, تو میرے لیے یہ ایک ہارٹ بریکنگ سچویشن تھی. لیکن مجھے عدلیہ پر بھی بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بھروسہ ہے کہ اللہ کسی کے جتنا ایک شخص برداشت کر سکتا ہے اس کی برداشت سے زیادہ کسی کو جو ہے وہ ایسی سچویشنز میں نہیں ڈالتا. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس سچویشن سے نکالے گا.